الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ فضیلت والے ایام عطا فرمائے۔ آج ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے سعودی عرب میں، اور ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک، یعنی یہ ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک بہت اہم اور عظیم الشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ فجر کی قسم ہے، 10 دنوں کی قسم ہے، اور جوڑے اور بے جوڑ کی قسم ہے۔ تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر آئی ہے کہ 10 دنوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور اسی طرح سے جوڑا اور بے جوڑ سے مراد 9ویں اور 10ویں تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم النحر اور یوم عرفہ کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ ایام اللہ کے ہاں بہت اہم ہیں۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کی جائے اللہ کے نزدیک اس قدر محبوب ہے کہ بقیہ دنوں کی بڑی سے بڑی نیکی ان 10 دنوں کی نیکی کی برابری نہیں کر سکتی۔ تو یہ 10 دن بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ان 10 دنوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے، اور ہمیں بڑھ چڑھ کر کے ہر نیکی میں جو نیکی ہم سے ممکن ہو، میسر ہو، ذکر الہی کی نیکی، صلاۃ کی نیکی، صدقہ و خیرات کی نیکی، دعوت اللہ کی نیکی، تعلیم کی نیکی، دوسروں کی غریبوں کی مدد کی نیکی، ہر طرح کی نیکی جو ہم سے جس انداز میں بھی میسر ہو، حج کی نیکی، قربانی کی نیکی، جس طرح جو بھی نیکی میسر ہو، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، وہ ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ انجام دیں۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کی آفت، شر اور بلا سے، دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ بہرحال ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارے دروس کا جو سلسلہ تھا اللہ کے فضل و کرم سے حج کے مسائل کا، وہ سلسلہ محظورات احرام تک پہنچ چکا ہے، اور محظورات احرام کے کئی محظورات ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو مکمل کر دیں گے۔ آپ کو بتایا گیا کہ احرام کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں ان میں سے پہلی چیز ہے بالوں کو مونڈنا، دوسری چیز ہے ناخن کا کترنا، اور تیسری چیز ہے مردوں کے لیے خاص طور پر سروں کا ڈھکنا، ٹوپی یا عمامہ وغیرہ پہننا، اور چوتھی چیز ہے بدن کے اعضاء کے اعتبار سے سلے ہوئے کپڑے یا لباس پہننا، اور جو ہے 5ویں چیز ہے خوشبو لگانا، اور 6ٹھی چیز ہے خشکی کے شکار کرنا، اور 7ویں چیز ہے عقد نکاح کرنا۔ 6 چیزوں کا بیان اس سے پہلے دلائل کے ساتھ ہم پچھلے دروس میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ 7ویں چیز ہے عقد نکاح کرنا، چاہے وہ خود اپنا عقد نکاح ہو یا ولی بن کر کے، وکیل بن کر کے کسی اور کا عقد نکاح ہو۔ اس سلسلے میں عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں 3432 نمبر پر، لا ينکح المحرم ولا ينکح، محرم نہ خود اپنا نکاح کرے گا نہ کسی اور کا عقد نکاح کرے گا، تو محرم کے لیے یہ چیز منع ہے۔ 8ویں چیز ہے محظورات احرام میں سے جمع کرنا، ہم بستری کرنا، صحبت کرنا۔ اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، جو شخص حج کے مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی حج کا احرام باندھ کر کے حج کرنا شروع کرے، تو ایسے شخص کے لیے ممنوع ہے فلا رفث، تو ایسے شخص کے لیے رفث ممنوع ہے، ولا جدال، اور اس کے لیے فلا رفث ولا فسوق، اور فسوق ممنوع ہے، ولا جدال، اور جدال ممنوع ہے۔ تو حج کی حالت میں 3 چیزیں ممنوع ہیں۔ کیا معنی ہوا؟
رفس کے معنی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ رفس کے معنی ہوتا ہے جماع، ہم بستری۔ بعض اہل علم نے کہا کہ صرف جماع ہی نہیں بلکہ اس کے مقدمات، اس سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب بھی اس کے معنی میں داخل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آیات میں ذکر کیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے رفث حلال کر دیا گیا ہے۔ تو رفث یعنی جمع اور اس سے پہلے کی چیزیں، بوس و کنار اور مباشرت وغیرہ ساری چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں رمضان کی راتوں میں۔ احرام کی حالت میں دن ہو یا رات ہو یہ چیزیں حرام ہیں، اور اگر کوئی شخص اس حرام کا ارتکاب کر لے تحلل اول سے پہلے، تحلل اول آپ جانتے ہیں کہ حاجی 10 تاریخ کو 4 کاموں میں سے جب کوئی 2 کام کر لیتا ہے تو اسے تحلل اول حاصل ہو جاتا ہے، اور جب سارے 4 کام کر لیتا ہے تو اسے تحلل کامل حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص تحلل اول سے پہلے جماع اور ہم بستری کا ارتکاب کر لے تو ایسے شخص کی عبادت برباد ہو جائے گی، اس کا حج خراب ہو جائے گا، لیکن حج خراب ہونے کے باوجود اس پر فرض ہوگا کہ وہ اپنا حج مکمل کرے، اسی حالت میں وہ اپنا حج مکمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کو بیچ میں چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، چاہے جو حالت ہو اسے مکمل کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ کی خاطر مکمل کرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا حج خراب ہو جائے گا، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شخص اپنا حج بھی مکمل کرے، تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اگلے سال قضا کرے، کیونکہ اس نے اپنا حج خراب کر لیا ہے۔ تو اگر یہ حج فرض تھا، زندگی کا حج تھا، تو اس پر قضا لازم ہوگا، اور اسی طرح سے اس کے اوپر ایک اونٹ ذبح کرنا لازم ہوگا۔ اونٹ ذبح کرنا، اونٹ کا ایک حصہ نہیں بلکہ پورا اونٹ ذبح کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ تو سب سے سخت منع کام جو حج کی حالت میں ہے وہ ہم بستری ہے، ہم بستری سب سے سخت منع ہے حج کی حالت میں۔ لیکن اگر یہ ہم بستری تحلل اول کے بعد اور تحلل ثانی سے پہلے ہو، تحلل ثانی کے بعد تو حلال ہے ہم بستری، لیکن تحلل اول اور تحلل ثانی کے درمیان اگر ہو، یعنی تحلل اول کے بعد ہو، تو ایسی صورت میں حج خراب نہیں ہوگا، البتہ اس کے اوپر دم ہوگا کہ وہ ایک بکری ذبح کرے۔ تو یہ کل 8 ممنوع چیزیں ہوئیں۔ 9واں ممنوع کام ہے کہ فرج سے کمتر میں مباشرت کرے، یعنی ہم بستری تو نہ کرے لیکن صرف بوس و کنار کرے، صرف گلے سے لگائے، صرف چمٹائے شہوت کے ساتھ میں، تو یہ بھی منع ہے محرم کے لیے، اس لیے کہ رفث کے معنی میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ چیزیں بھی آتی ہیں، جو چیزیں جمع کی طرف دعوت دینے والی ہوں وہ ساری چیزیں رفث کے معنی میں آتی ہیں۔ بوس و کنار کرنا، مباشرت کرنا، چمٹانا، اشارے کنائے کرنا، ایسی باتیں کرنا جو جمع کی طرف لے جاتی ہیں، یہ سب کے سب حج کی حالت میں حرام ہے۔ پھر 2 چیزیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ رفث کا معنی معلوم ہو گیا کہ جمع اور اس سے پہلے کی چیزیں، اور فسوق کا معنی ہوتا ہے ہر طرح کے گناہ اور معصیت کے کام۔ ظاہر بات ہے گناہ اور معصیت کے کام ہمیشہ منع ہیں، لیکن احرام کی حالت میں زیادہ سخت منع ہیں، کیونکہ اس حالت میں یہ نیکی کا وقت ہے اور اللہ سے قریب ہونے کا وقت ہے اور یہ گریہ وزاری کا وقت ہے، تو اس میں گناہ کی طرف جانا سخت منع ہے۔ اور جھگڑے لڑائی بحث و مباحثہ کرنا یہ منع ہے، لیکن اگر کبھی حق کے بیان کے لیے اور بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے اس کی ضرورت ہو تو یہ منع نہیں ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کا حکم ہر وقت کے لیے عام ہے، اس میں حالت احرام بھی داخل ہے۔ ممنوعات احرام ختم کرتے ہوئے چند باتیں آپ کو بتا دی جائیں کہ محرم کے لیے ان چیزوں سے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، ساتھ میں اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کرے جس میں اس کا فائدہ ہو، اور ورنہ خاموشی اختیار کرے، وہ اپنا وقت
اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت میں، تلبیہ میں، ذکر میں، بھلائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں، اور وقت برباد کرنے والی چیزوں سے اپنے وقت کی حفاظت میں، اور اپنے دل میں اخلاص کو پیدا کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی جو جس قدر ہو کوشش کرے، جنت، نہ صرف جنت کو حاصل کرنے بلکہ جنت کے بلند درجات حاصل کرنے کے لیے ان حالت میں، احرام کی حالت میں وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول کر لے اور اس کے ذریعے سے اسے اللہ تعالیٰ بھرپور بدلہ عطا فرمائے۔ ہمیشہ حاجی کی یہ کوشش ہونی چاہیے اور ہر اس چیز سے دوری اختیار کرنی چاہیے جو اس کے حج کے ثواب میں کمی کا باعث بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔